قرآن میں لفظ العالمین کم و بیش 42 مرتبہ آیا ہے، جس میں سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے فرمایا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں جہانوں سے کیا مراد ہے اور کتنے جہان ہیں، اور کیا یہ دنیا اور آسمان کے درمیان سب کچھ ایک جہان ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کی کھوج کریں گے۔ بعض مسلم مفسرین کے مطابق کل 18,000 عالم ہیں۔ عالم علم سے ہے جس کے معنی نشان کے ہیں۔ تمام مخلوقات کا الگ الگ عالم ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے کہ جن و شیطان تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ سائنس کی اسٹرنگ تھیوری کے مطابق کل 11 عالم ہیں، یا سائنسی ٹرم میں 11 ڈائمینشن ہے۔ اب کل کتنے عالم یا ڈائمینشن ہیں یہ تو رب بھی بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہاں 4 عالم کا ذکر کروں گا: عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت۔ ان چاروں میں سے پہلے 3 کا تعلق عالم خلق سے ہے اور یہ تینوں فانی ہے، جبکہ چوتھے کا تعلق عالم امن سے ہے اور یہ غیر فانی ہے۔ عالم ناسوت سے مراد عالم انسان ہے، جس میں انسان کے تمام فعل ہیں، جیسا کہ سونا، سونگھنا، دیکھنا، سننا۔ یہ تمام ستارے، سیارے اور زمین اور آسمان کے درمیان تمام آبزرویبل یونیورس ایک عالم ہے، اور اسی کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عالم ملکوت۔ عالم ملکوت فرشتوں کا عالم ہے، اور اس کا فعل تسبیح، رکوع، قیام اور سجود ہے، اور اس عالم میں کوئی انسانی حاجات نہیں ہے۔ اسی عالم میں بیت المعمور بھی ہے جس کے ارد گرد فرشتے چکر لگا رہے ہیں، اور اسی عالم سے فرشتے عالم ناسوت یعنی اس دنیا میں اترتے ہیں اور انسانوں کا رزق بانٹتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے عالم جبروت۔ عالم جبروت روح کا عالم ہے، اس کو عالم ارواح بھی کہتے ہیں۔ وہی عالم جہاں پر رب نے ہم سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد ہم اس دنیا یعنی عالم ناسوت میں آ کر بھول چکے ہیں، اور پھر پیغمبروں کے ذریعے وہ عہد ہم کو یاد دلایا گیا۔ تمام انسانوں کی ارواح عالم جبروت میں ہی تخلیق ہوئی ہیں۔ چوتھے اور لامحدود عالم جس میں اللہ موجود ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، عالم لاہوت ہے۔ عالم لاہوت بے نشان ہے، اپنے آپ سے قطع تعلق کرتا ہے، اور اس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ اسی کو لامکان کہتے ہیں۔ یہاں پر نہ جستجو ہے اور نہ گفتگو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے کہ تمہارے رب کی انتہا بے شک ہر طرف ہے۔ یہ وہی عالم ہے جس میں جانے سے حضرت جبرائیل کے پر جل جاتے، اور جو معراج کی رات حضرت جبرائیل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اسی عالم میں لوح محفوظ بھی ہے، اور اسی عالم میں خدا کا وہ تخت موجود ہے جس کا ذکر آیت الکرسی میں کرسی السماواتی میں آتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی عالم کے بارے میں کیا خوب فرمایا تھا: اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ علامہ اقبال جہاں پر عالم لاہوت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ مومن کی اصل منزل عالم لاہوت ہی ہے، یعنی خدا کا عالم، اور عالم لاہوت میں خدا کے پاس وہی شخص پہنچے گا جو اس کے عشق میں فنا ہو گیا۔ آخر میں عالم جبروت جو کہ روحوں کا عالم ہے، اسی کی ایک اور قسم عالم برزخ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی روحوں کا ہی عالم ہے، ان روحوں کا عالم جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور جانے والی تمام روحیں اسی عالم یعنی برزخ میں موجود ہیں۔ برزخ ایک آڑ کو کہتے ہیں، ایسی آڑ جو اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان ہے۔ جو وہاں گیا وہ ادھر واپس نہیں آ سکتا۔